شمالی روس کے برفیلے پانی میں ایک خوفناک راز موجود ہے اور وہ راز ہے نیوکلیر سب میرینز کا قبرستان۔ یہ سب میرینز سوویت یونین نے ڈیکمیشن کی تھی اور تھاؤزنڈز ٹنز آف نیوکلیر ویسٹ کے ساتھ اس کارا سی میں ڈمپ ہے، جس کے نتیجے میں پانی کے اندر ایک وسیع ایٹمی کباڑ خانہ بن چکا ہے، جہاں بوسیدہ ری ایکٹرز اور دیگر تابکار مواد ماحول اور انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سوویت یونین 1960 کی دہائی سے کارا سی میں نیوکلیر ویسٹ ڈمپ کرتا آ رہا ہے۔ اس وقت یہ خطہ ریموٹ اور کم آبادی والا تھا اور ان خطرناک مٹیریلز کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ آئیڈیل جگہ تھی۔ تاہم سوویت یونین نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب احتیاط نہیں کی کہ یہ فضلہ محفوظ رہے گا، جس کے نتیجے میں یہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریلز کئی دہائیوں سے پانی میں جا رہا ہے اور سمندری زندگی کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس جگہ پر ناکارہ ایٹمی آبدوز کے علاوہ ڈوبنے والی نیوکلیر پاورڈ آئس بریکر کی باقیات بھی موجود ہیں۔ اس آئس بریکر کے ڈوبنے سے بڑی مقدار میں تابکاری سمندر میں خارج ہوئی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اس کا ری ایکٹر کور اب بھی لیک ہو سکتا ہے۔ روسی حکومت نے کارا سی میں جوہری آلودگی کے اس مسئلے کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس پر ایکشن لینے میں سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ 2010 میں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس ایریا کو صاف کر دیں گے، لیکن اس منصوبے کو بھی فنڈز کی کمی اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس دوران ایٹمی آبدوز کا یہ قبرستان ماحول اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہ تابکار مواد آہستہ آہستہ سمندر میں رس رہا ہے اور آرکٹک فشنگ گراؤنڈز تک پہنچنے میں صرف کچھ وقت کی ہی بات ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے مقامی ماحولیاتی نظام اور ان لوگوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں جو اپنی روزی روٹی کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تھاؤزنڈز ٹنز آف نیوکلیر مٹیریل ہیروشیما پر گرائے گئے بوم کے ریڈیشن سے 6 گنا زیادہ ہے۔ ایسٹیمیٹ کے مطابق اس انڈر واٹر قبرستان میں 100 سے 130 نیوکلیر سب میرینز موجود ہیں۔ ان کا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے، رشین گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کبھی کوئی انفارمیشن ریلیز نہیں کی۔ ان سب میرینز میں کم سے کم 14 ایسی سب میرینز ہیں جو بہت زیادہ خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے کہ 14 ایسے ری ایکٹرز اس قبرستان میں موجود ہیں جو کسی ٹائم بوم کی طرح ٹک 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 کر رہے ہیں اور پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان ڈسپوزلز میں سب سے خطرناک K-27 سب میرین ہے، جو کہ ایک ایکسپیریمنٹل نومبر کلاس سب میرین ہے۔ اس میں 2 لیکوڈ میٹل کولڈ ری ایکٹرز موجود ہیں۔ 1968 میں سمندر میں ہی اس کا ایک ری ایکٹر لیک اور پارشلی میلٹ ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ریڈیشن پھیلنے کی وجہ سے اس کے 9 کرو ممبرز مارے گئے تھے اور 83 بیمار ہو گئے تھے۔ K-27 کو پورٹ پر واپس لے جایا گیا اور سالوں تجزیے کے بعد اسے ریپیئر یا سیو کرنا امپاسبل قرار دے دیا گیا۔ پھر اس کو 1981 میں کارا سی میں دفنایا گیا۔ ایکسپرٹس نے سجیسٹ کیا تھا کہ کم از کم اسے 3000 میٹر نیچے رکھنا چاہیے، لیکن سوویت یونین نے اسے صرف 50 میٹر گہرے پانی میں رکھا۔ اس طرح کئی ایسے نیوکلیر سب میرینز کا ملبہ سمندر کی سطح پر ہی موجود ہے۔ یاد رہے، سوویت یونین اور بعد میں رشیا اب تک 245 نیوکلیر سب میرینز بنا چکے ہیں، جو کہ دنیا کے تمام بڑے ممالک کی نیوکلیر سب میرین سے بھی زیادہ کی تعداد بنتی ہے۔